تو اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن میں جہاں جہاں تقریباً 88 مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے لفظ یا ایھا الذین آمنو کا ذکر فرمایا ہے، تو ایک ایمان والے کے لیے، ایک صاحب ایمان کے لیے اور اس شخص کے لیے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، دار اسلام میں داخل ہو گیا، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو جانے سمجھے کہ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن میں کہاں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت کے ساتھ اس کو مخاطب فرمایا ہے، اور وہ 88 مقامات ہیں۔ تو پہلا مقام گزر چکا، آج ہم یا ایھا الذین آمنو دوسری جگہ پر جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس کی وضاحت، اس کی تفسیر کو سماعت کریں گے۔ قبل اس کے کہ آج دیگر واقعات، قصص اور مختلف چیزوں میں ہم اتنے زیادہ ڈوبتے چلے جا رہے ہیں اور قرآن سے ہٹ کر دیگر چیزوں میں ہماری جو تحقیق ہے وہ اتنی دور تک جاتی چلی جا رہی ہے کہ آج اگر کسی مسلمان کے سامنے کوئی قرآن کی آیت پڑھ کر ترجمہ کر کے سنائے تو ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن میں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا۔ آج قرآن سے دوری کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ اگر کسی بھی ذرائع سے، خواہ وہ پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، کسی بھی ذرائع سے کوئی بات اگر آپ تک پہنچتی ہے تو آپ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے آیا کہ یہ بات قرآن کے ساتھ کہیں متضاد تو نہیں ہے، کہ یہ قرآن کے ضد میں تو یہ بات نہیں آئی بھی ہے۔ آج ہم تمیز نہیں کر پا رہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو اسلام، جو ایمان اور جو قرآن اللہ رب العزت نے رسول اللہ علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں عطا فرمایا، جب ہم اس سے بے خبر ہو گئے تو جو چیزیں ہمیں دکھائی جاتی ہیں، ہمیں بتائی جاتی ہیں، ہمیں پڑھائی جاتی ہیں، ہم ان تمام کی تمام چیزوں کی آنکھ بند کر کے تصدیق کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سے ایسے مفروضے، بہت سے ایسے مسائل اور بہت سی ایسی باتیں جو ہمارے ذہنوں میں اس طریقے سے راسخ ہو چکی ہوتی ہیں کہ اب اگر کوئی آپ کو صراط مستقیم پر، یا کوئی عالم حق، یا کوئی عالم بالقرآن، یا ایسا بندہ جس کی واقفیت قرآن کے حوالے سے بڑی زبردست ہوتی ہے اور قرآن پر عبور ہوتا ہے، قرآن کے مطالب، اس کے معنی، اس کے مفاہیم کو اچھی طریقے سے سمجھنے والا ہوتا ہے، اب اگر ایسا کوئی شخص ہمارے درمیان آ جائے اور یہ کہے کہ حضور جو بات آپ کر رہے ہیں یہ قرآن کی فلاں آیت سے آپ کی بات صراحتاً ٹکرا رہی ہے، تو کیونکہ بات تو وہ ہمارے ذہن میں راسخ ہے، تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے، جہالت کی بنیاد پر ہم سامنے والے کی بات کا رد کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہوتا ہے۔ غلط ہم نے سمجھا، غلط ہم نے پڑھا، غلط فیڈ ہمارے ذہن میں کیا گیا، لیکن ہم نے اسی کو صحیح سمجھ لیا، اسی کو حق سمجھ لیا، اسی کو سچ سمجھ لیا۔ اب جب قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے تو بعض دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان اتنا ہیپر اور بغض و عناد کی بنیاد پر بسا اوقات قرآن کی آیت کا انکار کر بیٹھتا ہے، صرف اپنے اس فہم کی بنیاد پر، اپنی اس سوچ کی بنیاد پر، اپنی اس معلومات کی بنیاد پر۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے قرآن سے دوری، قرآن سے دوری۔ حالانکہ قرآن تو ایسا کمال کا ہے، قرآن کے اندر کمال اتنا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا رأیت رب العزت فی المنام، المنہج السبی کے اندر
حکایت نقل کرتے ہیں امام احمد بن حنبل سے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. فسألت، جب میں نے خواب میں رب کا دیدار کیا تو میں نے اللہ سے پوچھا. کیا پوچھا؟ ایو عمل اقرب الیک، اے میرے مولا تو یہ بتا وہ کون سا عمل ہے اگر میں کروں تو تیزی کے ساتھ مجھے تیرا قرب مل جائے. اقرب، کون سا عمل ہے جو میں کروں تو مجھے تیرا قرب مل جائے؟ قال بکلامی، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرا کلام، قرآن پاک، کتاب اللہ، اللہ کا کلام. پھر امام احمد بن حنبل نے فرمایا میں نے پھر سوال کیا. سوال کیا کیا؟ بفہم او بغیر فہم، مولا یہ تو بتا کہ کلام جو ہے وہ تیرے قریب مجھے کر دے گا، لیکن اس کو سمجھ کر پڑھا جائے تب وہ تیرے قریب کرے گا، یہ بغیر سمجھ کر پڑھا جائے تب تیرے قریب کرے گا. کیونکہ کوئی تو وہ ہے جو صرف تلاوت کرتا ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو تلاوت کے ساتھ ساتھ معنی کو بھی سمجھتے ہیں، اس کی تفسیر کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ٹرانسلیٹ پر بھی توجہ دیتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے میں نے رب سے سوال کیا بفہم او بغیر فہم، کہ مولا یہ بتا کہ تیرے قریب تو بندہ ہو جائے گا اس کلام کے ذریعے سے، لیکن کون ہوگا جو ویسے ہی تلاوت کرے یا سمجھ کر پڑھے؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ رب نے کہا بفہم او بغیر فہم، اے احمد جو سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھ کر پڑھے دونوں صورتوں میں اسے اپنا قرب عطا فرما دوں.